ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، ندی میں سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس کا نام ہے جی اسلام فار کڈز۔ پروگرام لے کر آ گئے ہیں جو ہوتا ہے پیارے پیارے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، سب کے لیے پروگرام ہوا کرتا ہے۔ تو اب آپ نے ہمارے ساتھ اس پروگرام کے اندر شامل رہنا ہے، کیونکہ اس پروگرام کے اندر ہم سنتے ہیں پیاری پیاری باتیں، جی پیاری پیاری باتیں بھی سنتے ہیں، پڑھتے ہیں قرآن مجید، جی پڑھتے ہیں قرآن مجید اور تجوید کے ساتھ درست انداز سے قرآن مجید پڑھا کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ قاری صاحب شامل ہوا کرتا ہے۔ یہ قاری صاحب کو بھی بلا لیتے ہیں۔ جی قاری صاحب تشریف لائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے قاری صاحب، خیریت سے ہیں؟ جی آپ اپنی جگہ پر تشریف رکھ سکتے ہیں، مطلب جگہ پر آ جائیں۔ جی آپ تشریف رکھیے۔ بھائی قاری صاحب آتے تو کیسے سلام کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وہ اتنی دھیمی دھیمی آواز ہوگی۔ اسلام فار کڈز تو جوش و خروش کے ساتھ ہوتا ہے، کیسے سلام کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کو سلام کروایا گیا، آپ رپلائی دے دیں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں جب آپ پہلے تشریف لائے تھے تو بڑے دھیمے دھیمے انداز سے سلام ہو رہا تھا۔ قاری صاحب آئیں، یہ پتہ چلنا چاہیے کہ بچوں کو قاری صاحب کے آنے سے خوشی ہوئی ہے، یا پتہ چل رہا قاری صاحب کو بھی پتہ چل گیا ہاں بھائی بچے چاہتے ہی نہیں ہے میں آؤں، ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، اچھی اچھی باتیں سنا کرتے ہیں، اور جھوم جھوم کر نعتیں پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارے 3 مین سیگمنٹ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ تیزی دکھائیے، اعراب لگائیے، اور بہت سارے اچھے اچھے سیگمنٹس بھی ہوا کرتے ہیں۔ تو آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ اور ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ اور آپ ہمارے ساتھ کیسے رہیں گے؟ نمبر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اور سوال ہم آپ کو دے دیتے، اس کا آپ نے جواب دینا ہے۔ آج آپ کو سوال دیا جاتا ہے، پتہ ہے کیا؟ پتہ نہیں؟ پتہ بتاؤں گا تو پتہ چلے گا نا۔ آج پیارے بچوں سوال یہ ہے کہ جو بہت دفعہ بچوں سے پوچھا بھی جاتا ہے، وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ بتائیے بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ پوچھا جاتا ہے بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ تو اب آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ بڑے ہو کر کیا بنیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلے تو یہ سوچنا ہے کہ میں نے کیا بننا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا 3-4 جملے یاد کیے ہوتے ہیں، انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، ایسے صرف یاد کیے ہوئے اپنے نہیں بتانا، بلکہ واقعی نیت ہو، ٹھیک ہے؟ ارادہ ہو کہ میں نے یہ بننا، اور پھر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں کیا بننا چاہیے؟ بھائی کیا بننا چاہیے؟ جی ہاتھ اٹھا ہوا ہے بھائی، مائک دیں، مائک لگا ہوا ہے آپ کے، لگا ہوا ہے آج۔ جی عزیر شاہ صاحب کیا بننا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر یا غلام، وہ تو سبھی مسلمان ہیں ماشاءاللہ، اور ایک ہوتا نا سچا غلام کہ جو حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو۔ زبردست، کیا بات ہے، یعنی ایک اچھا انسان بننا ہے۔ بڑے ہو کر کیا بننا ہے؟ اچھا انسان بننا ہے، یہ تو سب سے ضروری ہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا انسان بننا ہے۔ اور کیا بننا ہے بھائی؟ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے؟ چلے اچھے انسان مختلف ہوتے ہیں، قاری صاحب بھی اچھے انسان ہوتے ہیں، عالم صاحب بھی ہوتے ہیں، اور کیا کیا کرنا ہے؟ جی عالم بننا ہے۔ عالم بننا ہے، ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ کون موجود ہیں؟ آج نئے آئے، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد احمد رضا اتاری۔ محمد احمد رضا اتاری۔ احمد رضا اتاری۔ جی کیا بنیں گے بڑے ہو کے؟ بڑے ہو کے سوچیں گے، ابھی سے سوچیں، پھر بڑے ہو کے بننا ہے، ٹھیک ہے جی؟ سوچ رہے ہیں بھائی۔ احمد رضا بھائی کے بعد کون ہے؟ آپ سوچے جب تک۔ محمد حنین۔ کیا بننا ہے بڑے ہو کے؟ سبحان اللہ، وہ تو انہوں نے جواب دے دیا تھا۔ اچھا آپ کا مائک نہیں ہے بھائی، مائک دیں ادھر، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے۔ ہاں جی۔ کیا بننا ہے بڑے ہو کے؟ یہ تو انہوں نے بتایا ہوا ہے، وہ تو ہم نے بننا ہی اچھا انسان بننا ہے، حضور علیہ السلام کا سچا غلام بننا ہے۔ اب یہ بہت سارے ہوتے ہیں نا، قاری صاحب ہوتے ہیں، کوئی عالم صاحب ہوتے ہیں، کوئی مفتی صاحب بنتے ہیں، کوئی نعت خواہ بنتے ہیں،
हैं कुछ आलिम बनना है। आलिम बनना है। चले जी, यहाँ तो दो चार ने बता दिया कि हमने क्या बनना है। अब जो घर पर बैठे प्यारे प्यारे बच्चों, आपने हमें बताना है कि बड़े होकर क्या बनना है। और अब शुरू करने जाएंगे हम अपना पहला सेगमेंट, जिसका नाम है मदरसतुल मदीना जी मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। जी, तो अब कारी साहब की तरफ चलेंगे। अब कारी साहब हैं और आपके स्टूडेंट्स मौजूद हैं, पढ़ाएं, क्या करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जैसे कि हमने लास्ट जो छोड़ा था, कुरान पाक जो आयत मुबारक सीखी थी, समझी थी, वो 13 और 14 आयत मुबारक थी, और आज इंशाअल्लाह 15 और 16 से आगाज़ भी करेंगे। सेगमेंट तो 1 ही है, पहला ही है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, लेकिन इसकी जुज़ियात बन जाती हैं, कैटेगरीज़ बन जाती हैं। इसमें से पहली कैटेगरी ये होती है कि हमें आपको यानी कारी साहब जो होते हैं वो पढ़ के सुनाते हैं। दूसरी कैटेगरी ये होती है कि जो आपके सामने बोर्ड नज़र आ रहा है उस पर आपको कारी साहब जुज़ बजुज़ आयत मुबारक उसके अंदर जो गलतियाँ होती हैं उसकी निशानदही करवाते हैं। जो तीसरा इसमें तीसरी कैटेगरी बनती है, उसमें आपको कारी साहब जो है अच्छे अंदाज में, अच्छी आवाज़ में, जो नातखा हजरात होते हैं उसके अलावा जो दीगर हजरात होते हैं उनसे पढ़वाते भी हैं, उनको अच्छे अंदाज में पढ़ाना सिखाते भी हैं। तो आइए पहले इसकी कैटेगरी नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको पहले पढ़ के यानी हमारा सेगमेंट तो एक है, लेकिन इसके सेगमेंट अंदर 3-4 हिस्से हैं। सबसे पहले इंशाल्लाह हमारे जो कारी साहब है काशान भाई, वो आपको पढ़कर सुनाएंगे, ठीक है? जो बोर्ड पर ये आयत लिखी हुई है, कौन सी सूरत की आयत है? सूरतुल मुतफ्फिफीन जी, इसकी जो आयत है इंशाल्लाह ये पढ़कर सुनाएंगे। आपने तवज्जो से जी तवज्जो से सुननी है। उसके बाद फिर आपको इंशाल्लाह ये समझाएंगे कि इसमें कौन कौन से कवायद हैं, क्या है, उसको समझना है, और फिर इंशाल्लाह आपसे सुनना भी है, फिर पढ़ना भी है, ठीक है जी? चलें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून। सुम्मा इन्नहुम लसालुल जहीम। माशाअल्लाह जी। तो अब इंशाअल्लाह हमारे कारी साहब आपको समझाएंगे इस बोर्ड की मदद से कि किस आयत को या किस आयत के हर्फ को किस अंदाज से पढ़ना है। तो इसको अच्छे अंदाज से आपने समझना है। और जो घरों पर बैठे हैं, आप भी हो सके तो हमें कॉल कर कर सुना भी सकते हैं कि आज कारी साहब ने हमें क्या सबक पढ़ाया, क्या समझाया। जी प्यारे बच्चों, पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ते हैं? तावुज़ और तस्मिया। तो आइए आगाज़ करते हैं तावुज़ से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ठीक है प्यारे बच्चों, अपने सबक की तरफ आते हैं। तो हमारे ये सेगमेंट जो होता है, इसमें जुज़ बजुज़ आयत मुबारका के अंदर भी हम जुज़ कर लेते हैं ताकि हम अच्छे अंदाज में इसको सीख सकें, समझ सकें। पहले हम लफ्ज़ की तरफ चलते हैं। कल्ला इन्नहुम। अच्छा, काफ लाम ज़बर कल, लाम अलिफ ज़बर ला, कल्ला। काफ लाम ज़बर कल, कल्ला। कल्ला। अच्छा, लाम के ऊपर तशदीद भी आ गई। जिस हर्फ पर तशदीद हो तो उसको किस तरह पढ़ते हैं? मुशद्दर हर्फ को जमाओं के साथ पढ़ते हैं। कल्ला। कल्ला। यहाँ पे जो है मद भी आ गया है। तो कोई बताएगा कौन सा मद है ये? मद की अक़साम में से कौन सा है? मुत्तसिल है, मुनफसिल है, लाजिम है, आरिज है, लीन लाजिम है, क्या है? चले आप बताएं। मद्दे मुनफसिल। मद्दे मुनफसिल, माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। मद्दे मुनफसिल में होता क्या है? हुर्फ़ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा, और हुर्फ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में हो तो मद्दे मुनफसिल होगा। मुनफसिल होगा, माशाअल्लाह। तो यहाँ पे हमज़ा दूसरे कलमे में, उसी कलमे में
دوسرے کلمے میں ہے، تو یہاں کیا ہوگا؟ مد منفصل، اور مد منفصل کو کتنا کھینچ کے پڑھتے ہیں؟ 2 یا 2.5 الف، یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو کیسے پڑھیں گے؟ کلا انہم، نون اس کے اوپر بھی تشدید آ گئی ہے تو اس کو بھی جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے. انہم. اچھا میم ساکن آ گیا ہے یہاں پہ. میم ساکن کے بعد کیا ہو اور میم ساکن ہو تو کیا ہوگا؟ کون بتائے گا؟ چلے میں تھوڑا سا اجمالاً خاکہ آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا سا، کہ میم ساکن ہو یعنی شفوی ہوگا، ادغام شفوی ہوگا، اظہار شفوی ہوگا، کیا ہوگا؟ کون سا قاعدہ لگے گا اس کے اندر؟ کوئی بتائے گا؟ اتنے کم ہاتھ، 2 3 4. چلیں آپ بتائیں. مائک دیں کو سیدھے ہاتھ سے. ہے گا مائک لگا ہوا ہمارے اسے؟ اظہار شفوی ہوگا. اظہار شفوی ہوگا. کیا جواب درست ہے ان کا؟ اچھا ماشاء اللہ جواب درست ہے. تو کوئی اور بتائے کہ اظہار شفوی میں کیا ہوتا ہے؟ اظہار شفوی تو ہوگا، اب وہ قاعدہ کیا ہے جس میں اظہار شفوی ہوگا؟ چلیں آپ ہی بتائیں گے. چلیں بتائیں کیا ہوگا. نون ساکن، میم ساکن اور تنوین نہیں، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے. غنہ نہیں کریں گے. ماشاء اللہ جواب ان کا درست ہے. ٹھیک ہے ہم آگے چلتے ہیں. عربہم، عربہم. اچھا کوئی بتائے گا را، حرف را کے اوپر میں نے کیا قاعدہ بتایا تھا کچھ دنوں پہلے؟ را پڑھتے ہوئے غلطیاں کون کون سی ہوتی ہیں؟ کوئی 2 غلطیاں میں نے بتائی تھی. اچھا ایک شاید کچھ نئے بچے تھے ہمارے ساتھ موجود نہیں تھے. نہیں کچھ بچے آج چینج ہوئے ہیں. سیدھے ہاتھ سے مائک دیں ان کو. غلطیاں بتائیں جو غلطی بتائی تھی. موٹا کر کے پڑھنا ہے ایسے. نہیں کوئی اور غلطی پوچھ رہے ہیں. غلطی. چلے بھائی آپ بتائیں. را کو واو سے مشابہت نہیں دینی، یعنی بہت زیادہ پر نہیں کر دینا، جیسے را بہت زیادہ ہو اس میں جائے گا. جو بیسک جو غلطی جو ہوتی ہے جو کرتے ہیں، یعنی یعنی یہ جو زبان ہے اس کی زبان کے جو نوک اس کو اوپر یعنی تالو کے جو یہ جو کھردرا حصہ ہوتا ہے اس طرف لگانا ہوتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں جیسے عربہم، عربہم، تو زبان جب اوپر نہیں لگ پاتی تو پھر حرف ادا بھی نہیں ہو پاتا. اور ایک اور غلطی کیا ہوتی ہے؟ عر 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 عر، سمجھے؟ تو یہ یہ نہیں کرنا. کیسے پڑھنا ہے؟ عربہم. ماشاء اللہ. را کے اوپر بھی تشدید آ گئی ہے، با کے اوپر بھی تشدید آ گئی ہے، تو اس کو جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ عربہم. اچھا نون ساکن آ گیا ہے بھائی. نون ساکن کے بعد کیا ہو؟ پہلے میں آپ کو قاعدے گنوا دیتا ہوں کہ کتنے قاعدے ہوتے ہیں. اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب، نون ساکن یا تنوین کے قاعدے. چلے قاعدے تو ہو گئے، اب اس میں قاعدہ کو لگے گا کون سا؟ یہ کون بتائے گا؟ اچھا چلیں بھائی نئے ہاتھ بھی اٹھ گئے. مائک دیں سیدھے ہاتھ سے ان کو. ادغام کا قاعدہ ہوگا. ادغام کا قاعدہ لگے گا. ادغام کا قاعدہ کون سا لگے گا؟ کیا ہوگا اس میں؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف الملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، یعنی را اور لام میں بغیر غنہ کے باقی 4 حرف میں غنہ کے ساتھ. غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. ماشاء اللہ جواب ان کا درست ہے. تو غنہ اس میں نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ را اور لام میں قاعدہ ہے غنہ نہیں کریں گے. تو یہاں پہ نون ساکن کے بعد کیا آ گیا ہے؟ را. تو اس میں غنہ نہیں ہوگا. کیسے؟ عربہم. میم ساکن آ گیا ہے، میم ساکن کے بعد آ گیا ہے حرف یا. اور میم ساکن کے قاعدے ابھی تھوڑے سے ہوئے تھے. کوئی اور سنائے بھائی میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں ویسے یہ بتائیں. شفوی. چلو میں تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں. بتا رہے بھائی. اظہار شفوی 3 ہو گئے. کوئی اور بتائے بھائی لگے گا اس میں کون سا قاعدہ؟ اگر تھوڑا سا دہرائیں گے پیچھے ابھی شاید دہراتے ہوئے گئے اس کو. چلیں بھائی آپ بتائیں، بلکہ آپ بتائیں ان کو مائک دیں. اظہار شفوی. اظہار شفوی ہوگا. اظہار شفوی میں کیا ہوتا ہے؟ اظہار شفوی میں غنہ نہیں کرتے.
میم ساکن کے بعد غنہ نہیں کریں گے، یعنی میم ساکن کے بعد میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا. یعنی اچھا قاری صاحب ایک میں نے کہا بات نیچے رکھوں، اب یہ تو ماشاءاللہ آپ قواعد پوچھ رہے ہیں، اب یہ تو بہت سارے بچے مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں، کون کون پڑھتا ہے؟ اب یہ تو بتا رہے ہیں کچھ نہ کچھ. اگر بہت سارے ہو سکتا ہے جو گھر پر بیٹھے ہوں جن کو تو سن کے ہی ہو رہا ہو یار یہ تو نام بھی ہم نئے نئے سن رہے ہیں، تو اگر ایسا کرے کہ آپ پڑھاتے جائے اور قواعد بھی تھوڑے تھوڑے سے جتنا آپ سمجھتے ہو بتاتے ہوئے چلے جائے، پھر انشاءاللہ جو گھروں پر بھی بیٹھے ان کو کیونکہ سن کے یاد کرنا ذرا مشکل ہوگا، تو آپ تھوڑا تھوڑا سا بتاتے چلے جائیں انشاءاللہ، پھر جو ہے وہ اس کو روٹین میں لیتے ہوئے آئیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، آگے چلتے ہیں. یومئذ، یہاں پہ حمزہ کو بھی واضح کرنا ہے، اور یہاں واو ساکن سے پہلے کیا آ گیا؟ زبر آ گیا ہے، تو واو لین کا قاعدہ لگے گا. یہاں پہ واو لین میں کیا ہوتا ہے؟ بغیر کھینچے، بغیر شٹکا دیے نرمی سے پڑھتے ہیں. یومئذ لمحجوبون، یومئذ لمحجوبون، بون 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 یہ نہیں کرنا، ہم نے کیا کرنا؟ بون. بون. ماشاء اللہ. نون ساکن تنوین کے بعد حرف ملون میں سے حرف آ گیا، تو ابھی پڑھ کے گئے تھے کیا ہوگا؟ را اور لام میں بغیر غنہ کے، باقی چار میں غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. تو یہاں پہ لام آ گیا ہے تو یہاں پہ غنہ کے بغیر پڑھیں گے. کیسے؟ یومئذ لمحجوبون، یومئذ لمحجوبون. ماشاء اللہ. اور یہاں پہ مد عارض ہوگا، کیا ہوگا کیسے؟ کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، حروف مدہ کے بعد جب عارضی سکون آ رہا ہو تو کیا ہوگا؟ مد عارض ہوگا. یعنی وقف کرنے کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو رہا ہو تو مد عارض ہوگا. اور مد عارض کو کتنا کھینچیں گے؟ 1 2 یا 3 الف، یعنی 2 4 یا 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. کیسے؟ لمحجوبون، لمحجوبون. ماشاء اللہ. ثم اچھا حرف سا کے اندر پیارے بچوں غلطی کیا ہوتی ہے کہ حرف سا کو پڑھتے ہوئے تو یہ جو گال ہے یہ پھلا لیتے ہیں، یہ نہیں پھلانے. اور دوسری غلطی کیا ہوتی ہے؟ اس کو سا کو میم سے جب ملائیں گے تو ثم یہ ہونٹ آگے کی طرف آ جاتے ہیں، تو ہم نے یہ ہونٹ آگے کی طرف بھی نہیں لانے. کیوں؟ کیونکہ سا کے اوپر جو پیش ہے تو یہ جب پڑھا میم کی طرف جب آئے گا سا تو حرف سا کا تو مخرج جو ہے وہ تو ختم ہو گیا نا، اب تو میم کی ادائیگی ہوگی. تو جب سا کو جب میم میں ملائیں گے تو جب سا کو جب پڑھیں گے تو اس کو جب ہونٹوں سے ادا کریں گے تو ہونٹ جب تک آگے رہیں گے، جب میم کی طرف آئیں گے تو پھر ہونٹ پیچھے چلے جائیں گے. کیسے؟ ثم ٹھیک ہے ماشاء اللہ. انہم لصال، حرف صاد حروف صفیریہ میں سے ہے اور حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے. حروف صفیریہ اس کا پورا مخرج، حروف مستعلیہ اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں. اور اس کو جو ہے ایک اور غلطی پڑھنے میں پیارے بچوں کیا کرتے ہیں ہم؟ کیسے؟ سو تو یہ سا نہیں کرنا. کیسے کرنا ہے؟ لصا لصا لصا، یعنی ہونٹوں کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے. سمجھ گیا؟ اس میں ہونٹوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ لصال الجحیم، لصال الجحیم، ہا جحیم، جحیم. ماشاء اللہ. ہمارا جو دوسرا جو ایک سیگمنٹ کی جو کیٹیگری تھی وہ جی مکمل ہوئی. تو ہم نے آپ سمجھ لیا ہے. اب انشاءاللہ کیا ہوگا؟ سنائیں گے؟ نہیں اچھا پہلے پڑھیں گے پھر سنائیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے جو مدنی چینل پر گھروں پر بیٹھے ہیں ان کو ہم نے کیا سوال دیا ہے کہ بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ ہاں بڑے ہوں گے، اتنا ہی رہنا ہے. بڑے ہونا ہے، ہاں جی. بڑے ہونے کا پلان ہو نہ ہو بڑا تو ہونا پڑے گا. لیکن جو ہے اللہ پاک نے اگر زندگی دی، باقی کس کی کتنی زندگی ہے تو ہمیں پتہ نہیں، بہرحال بڑے تو
ہوتے ہی ہیں نارملی, لیکن بڑے ہو کر ہم نے بننا کیا ہے, اچھا انسان بننا ہے. اور پھر اچھا انسان کیسا کیسا ہوا کرتا ہے, اس حوالے سے آپ نے بات کرنی ہے تو کالز موجود ہیں. اور جو سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں, جی ہاں آپ نے ایک کام کرنا ہے, ایک تو اس کو شیئر کرنا ہے. کیا کرنا ہے جی, ہمارا یہ پروگرام ہے فیس بک پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے, مختلف سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہے اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں, تو شیئر کریں. اس سے کیا ہوگا, یہاں پر کون سی ہم باتیں کر رہے ہیں, اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں, قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, سنا رہے ہیں, سن رہے ہیں, تو انشاءاللہ یہ نیکی کی باتیں آگے پھیلتی چلی جائیں گی. اور آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں, کوئی آپ کی رائے ہو, کوئی سجیشن ہو, کوئی آئیڈیا آپ کے ذہن میں آئے تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہو سکتا ہے آپ کا آئیڈیا ہم یہاں اپلائی کر لیں. تو سوشل میڈیا پر جو موجود ہیں ان کے لیے بھی دعوت ہے, اور جو گھروں پر موجود ہیں ان کے لیے بھی سوال موجود ہے. صرف اسی سوال کا جواب نہیں دینا, اور بھی کوئی بات آپ شیئر کرنا چاہتے ہو وہ بھی ہمیں کر سکتے ہیں. سبق سنانا چاہتے جی, قاری صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی کہ انہوں نے پڑھایا, آپ نے پڑھا, پتہ چلے نا ماشاءاللہ اتنے قاعدے ہی آپ کو بتاتے ہیں, تو آپ کچھ رپلائی کریں, ان کو سنائیں کہ آج میں نے یہ قاری صاحب سبق پڑھ لیا آپ کا, میں بھی آپ کا شاگرد ہوں. ٹھیک ہے جی, یہ آپ نے کہنا ہے. اگر ہیں اور پڑھتے ہیں تو آپ سنائیں بھی. اور کالز جو ہیں, آئیے کالز لے لیتے. جی میرے اچھے وقار انکل جی, کراچی سے آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. جی دیں بھائی. سوال کا جواب یہ ہے کہ میں بڑے ہو کر مفتیہ بننا چاہتی ہوں. سبحان اللہ, ہمارا مدنی چینل. اللہ خیرہ. آمین, زور سے تو کہہ دیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ, یہ تھی ہماری ننھی منی زینب منیر کراچی سے, اور انہوں نے ارادہ ظاہر کیا ہے کہ یہ بڑے ہو کر بنیں گی مفتیہ, اور آپ کیا بنیں گے, مفتی صاحب. کہ اللہ پاک آپ کے نیک ارادوں میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. محمد حسن اختاری ہے, میں کراچی سے بول رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے میں مفتی دعوت اسلامی بنوں گا. سبحان اللہ. یہ نبی جنتی جنتی اور علی جنتی جنتی, مدنی چینل ہمارا مدنی چینل زندہ باد. ماشاءاللہ. دیکھیں ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے کیسا گلشن لگایا ہے, یا ننھے منھے جو پھول کھل رہے ہیں وہ بھی سے بتا رہے ہیں کہ میں نے بڑے ہو کر کہیں عالم ہونے کی خوشبو مہکانی ہے, کہیں مفتی ہونے کی خوشبو مہکانی ہے. ابھی انشاءاللہ کوئی قاری صاحب بھی آئیں گے کہ بڑے ہو کے میں نے قاری صاحب بننا ہے, کسی نے نعت خواہ بننا ہے, کسی نے کیا بننا ہے, بس اچھا انسان بننا ہے. اور اس کی بہت ساری یہ مختلف صورتیں بھی ہوتی ہیں. جی کالز. میری مطلب ہے میں بڑے ہو کر عالم بنوں گا. اچھا جی, بڑے ہو کر عالم بنوں گا. لیکن یہ تو بتائیں عالم کیسے بنیں گے, کیسے بنیں گے بھئی, عالم کہاں بنتے ہیں؟ جی, عالم کہاں بنتے ہیں؟ جامعۃ المدینہ نے دعوت اسلامی بچوں کو یہ سوچ بھی دے رہی ہے کہ ہم نے عالم بننا ہے, مفتی بننا ہے, اور اس کے لیے پلیٹ فارم بھی دے رہی ہے کہ کہاں سے جا کے بننا ہے. بھائی کیسے بنیں گے, اسے گھر پہ بیٹھے بیٹھے تو نارملی نہیں بنا کرتے, تو اس کے لیے جامعۃ المدینہ موجود ہے. انشاءاللہ وہاں داخلہ لیں گے تو وہ آپ کو عالم بنا دیں گے. چلیں بھائی اب قاری صاحب کی طرف چلتے ہیں اور پڑھائیں گے انشاءاللہ. اب قاری صاحب پھر سنیں گے بھی, پڑھا دیتے پھر سن لیں. ہاں تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا دیں, پھر اس کے بعد ان سے سنیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا پہلے قاری صاحب ہم یہ کریں گے کہ سب کو پڑھائیں نا, اب تھوڑا تھوڑا جیسے پڑھا رہے ہیں آپ, ان کو سکھا رہے, پھر انشاءاللہ ان سے گویا سبق سیکھیں گے, سبق سنیں گے, پھر اس کے بعد وہ جو تلاوت اور ترتیل وغیرہ اس طرف جائیں گے. ٹھیک ہے, ابھی آپ اس کو سب بچوں کو تھوڑا تھوڑا کلا انہم, اور جہاں غلطی ہو رہی ہو وہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے جائیں مختصر مختصر. ٹھیک ہے, ٹھیک ویسے چل لیتے ہیں. ٹھیک, شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا انہم عن ربہم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. جو اتنا نہیں کھینچ دینا, اور ہا حرف ہا کا بھی خیال رکھنا. لمحجوبون ثم إن
إنهم لصال الجحيم ثم إنهم لصال الجحيم. ما شاء اللہ. چلے جی اب لیتے ہیں. سنتے پتا تو چلے قاری صاحب نے ماشاءاللہ اتنی محنتوں سے پڑھایا ہے تو کیا نتیجہ. ہاں بھائی کون سنا رہے سبق؟ ادھر سے ہاتھ اٹھا ہے. چلے پہلے نیچے سے ہمارے احمد رضا. حنین احمد رضا آپ ہیں. چلے جی حنین بھائی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. جی قاری صاحب. ماشاء اللہ. اعوذ کی ذال اور مد، کلا انہم کی ہا اور لمح حرف ہا. ماشاء اللہ اچھا چلے پڑھا. جی ماشاءاللہ کوشش کی. اب جو قاری صاحب نے بتایا آپ نے بھی ذہن میں رکھنا ہے اور جو گھروں پر سن رہے ہیں آپ نے بھی اس پہ توجہ رکھنی ہے اور آپ بھی سبق سنا سکتے ہیں. جی اور کون سنا رہے ہیں بھائی؟ دوسری آیتیں. چلے جی ساتھ میں. جی احمد رضا بھائی مائک لیجئے سبق سنائیں گے. ڈر لگ رہا ہے. چلے چھوٹے سے ابھی کوئی بات نہیں، آج پہلی دفعہ بھی آئے. چلے ہمارے سن لیتے ہیں اپنے عزیر شاہ صاحب سے. مائک لگا ہوا ہے جی. اگلی آیت. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إنهم صحیح ہے لصال الجحيم. دوبارہ ایک دفعہ کوشش کرے. ثم إنهم لصال الجحيم. اب قاری صاحب بتائیں گے کیا ہوا ہے، غلطی کہاں ماشاء ہے. اللہ اچھا پڑھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیم حیم. دوسرا مجھے بسم اللہ میں ایسا فیل ہوا تھا یہ جو لفظ اللہ کی ہا ہے وہ بھی ہا بن گئی تھی اور یہ ہو جاتا بعض اوقات. چلے گئی آواز. چلے کوئی بات نہیں، ماشاء اللہ اچھی کوشش کر کے صحیح کر حرف لیں. ہا جحیم کی ہا اور ثم اس پہ تشدید بھی ہے. اور حرف سا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہی ہونٹوں کا استعمال اور حرف سا کو بھی واضح کرنا ہے. ثم اس کے پہلے بھی ہم سیگمنٹ کر چکے ہیں. اس کی دوبارہ یاد دہانی کے لیے حرف سا جب اوپر والے دانت اس کی بالکل بیک سائڈ پہ آپ زبان کی جو نوک لگائیں گے تو یہ بالکل سا کی ادائیگی آپ کو واضح ہو جائے گی. چلے ماشاءاللہ ہمارا اب سبق سن لیا گیا، قاری صاحب نے بتا دیا. اب انشاءاللہ تلاوت کا مرحلہ آئے گا. تو تلاوت ہم کس انداز میں کریں گے؟ تلاوت اس انداز میں کریں گے جو نعت خواں حضرات ہوتے ہیں ان کو ایک آیت مبارکہ وہ مطلب وہ ترتیل حدر وغیرہ ہوتا ہے نا، تو یہ کون سا انداز ہم اختیار کریں گے انشاءاللہ؟ ان کو یہ ہے کہ اچھی آواز میں پڑھانا. اچھا. ایک اس میں دے دیتے ہیں قرات والے جو انداز. چلے جی آپ کے میں شروع کرتے ہیں. تو انشاءاللہ کون آگے بڑھنا چاہے؟ کون آگے بڑھنا چاہیں گے؟ حسان بھائی حسان بھائی کا نام آ رہا. ماشاءاللہ ہمارے تجربے کار بھی ہیں. بھائی مائک دے دیں ہمارے حسان بھائی کو. انشاءاللہ قاری صاحب پڑھائیں گے، حسان بھائی پڑھیں گے اور پھر جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. چلے کوئی دوسرے آئے تھے. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصال الجحيم. ثم إنهم لصال الجحيم. اللہ. آپ ہمارے ایان بھائی کی طرف نیکسٹ. ایان بھائی چلے بھائی، ایان بھائی کو مائک دیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ اعوذ ماشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون کہ ہاں اگر سانس ٹوٹ رہے تو بیچ میں وقف کر دیں، اگر اس طرح کریں گے تو پھر تھوڑا غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے آگے. ثم انہم لصالو الجحیم ثم انہم لصال الجحیم سین ہو گیا یہ ثم. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. چلیں جی ماشاء اللہ. قاری صاحب تشریف رکھیں آپ. جی تو یہاں ایک بات میرے ذہن میں ویسے قاری صاحب آ رہی تھی کہ ابھی جیسے بات ہوئی کہ بھائی کون سنائے گا. جی تو جب یہ بات آتی ہے تو کچھ تو ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہ آگے بڑھتے ہیں، اور ایک تعداد ہوتی ہے جو یوں کہہ لیں ادھر ادھر دیکھنا شروع ہوتے ہیں. قاری صاحب مجھے نہ دیکھیں، کسی اور کی طرف دیکھ لیں. تو اس میں جو ہے نا ڈرنا جھجکنا اس سے ہو کہ قاری صاحب کو کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ اپنا ہی نقصان ہو جاتا ہے. دیکھیں بھائی ہم سنائیں گے تو کیا ہوگا عزیر شاہ صاحب؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ غلطی ہو جائے گی. یہی ہوگا نا. تو غلطی ہوگی تو قاری صاحب کیا کریں گے؟ گولی مار دیں گے. ڈھش ایسا ہوگا؟ کچھ نہیں، بتا دیں گے نا، صحیح ہو جائے گا. ابھی دیکھیں یان بھائی نے ماشاءاللہ پڑھا، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوا تو اس سے فائدہ کیا ہوا؟ انہیں قاری صاحب نے بتا دیا. اب وہ نہیں پڑھیں تو کیا ہوگا؟ انہیں پتہ نہیں چلے گا. صحیح تو نہیں ہو جائے گا بیٹھے بیٹھائے، خود سے تو صحیح نہیں ہوتا. دیکھیں جو ہم یہ قواعد بھی سنتے ہیں کہ یہاں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس کی ادائیگی ایسی ہوگی، اس کی ادائیگی ایسی ہوگی، یہ ایسی چیز ہے قاری صاحب سن لینے سے تو نہیں ہوگی. خالی آپ کو چیز تو یاد ہو گئی کہ بھئی سا اور سا میں یا سا اور سین میں کیا فرق ہے، لیکن جب تک پریکٹس نہیں ہوگی. بالکل. کیا فرماتے ہیں اس پہ پریکٹس کتنی ضروری ہے اس کے لیے؟ یعنی جو قاعدہ پڑھ لیا اس کو آپ کچھ نہ کچھ اس کو آیت مبارکہ کے اوپر اس کو اپلائی کریں، تاکہ پھر وہ جو آپ نے قاعدہ پڑھا اس کو اسی کے اوپر اپلائی کریں گے تو اچھا رزلٹ آئے گا. اور اپلائی کرے، پھر اس کے بعد جو اس کو ادائیگی درست ہو اس کو سنائے، تاکہ وہ آپ کو بتائے کہ بھئی ہاں آپ صحیح پڑھ رہے ہیں. آپ اپنی طرف سے تو ہم بن گئے یہ بڑے والے قاری صاحب ہیں، ہم تو ایسا مطلب سر لگا لیتے ہیں. یہ ہوتا ہے وہ پتہ چل رہا ہے جب کسی واقعی کے قاری صاحب نے سنا تو انہوں نے بولا بھائی وہ تو صحیح پڑھ ہی نہیں رہے، کیوں ہمیں اپنی آواز یا اپنا جو ہے نا بڑا اچھا لگنے لگتا ہے. اسی لیے تو قاری صاحب ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قاری صاحب کے پاس جاؤ، مدرسے جاؤ، ہاں بھائی ہم خود ہی پڑھ لیں گے. نہیں، خود ہی نہیں پڑھ لیں گے. کوئی جس کو درست پڑھنا آتا ہے اس کو سنانا ضروری ہوتا ہے، پھر وہ بتاتا ہے کہ بھئی آپ صحیح بھی پڑھ رہے ہیں یا غلط نہیں. تو ماشاءاللہ اسی لیے یہاں ہمارے پاس قاری صاحب ہوتے ہیں اور گھروں پر بچے ہوتے ہیں، تو آپ کے لیے بھی ہماری لائنز کھلی ہوتی ہیں. آپ بھی کالز کر کے سنا سکتے ہیں تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ ہم درست پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے. جی کچھ کالز بھی ہیں، یہ کالز لیتے ہیں. محمد قبان تاریخ میں علی خان سے کہہ رہا ہوں، آپ کا ضلع بہت بہتر رہا ہے جس سے ہمارے بہت ساری سفر اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بچتا ہے. میں آج مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ہمارا مدین چلے. ماشاءاللہ. کون تھے بھائی یہ؟ کیا نام بتایا تھا؟ نام ہی نہیں یاد رکھتے ہیں آپ لوگ. کدھر ہے توجہ؟ کدھر ہے؟ ادھر رہنی چاہیے توجہ. ٹھیک ہے جی. چلیں مدنی مقصد سنایا نا انہوں نے، کچھ جلدی سنایا کر. جلدی میں تو کہیں جا رہے تھے کال کر کے. آرام سے تسلی سے، آپ کا چینل ہے، آپ کا پروگرام ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں آرام سے تسلی سے آپ کال کریں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جی یہ بھی ایک مقصد ہے. بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ مبلغ دعوت اسلامی بنیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. جی نیکسٹ.
میرا نام محمد طاہر رضا طاری ہے، میں گجرات پاکستان سے بول رہا ہوں۔ میں آپ کو آج کے سوال کا جواب بتاؤں گا۔ میں بڑے ہو کر عالم دین، مفتی اسلام، دارت اسلام کا مبلغ بنوں گا سبحان اللہ، انشاءاللہ عز و جل۔ جی انشاءاللہ عز و جل، یہ بھی ضرور بولا کریں بھائی، ہم نے تو ارادہ کیا ہے، نیت کی ہے، اور نیت کرنا ہمارا کام ہوتا ہے، اور اس نیت کو پورا کروا دے یہ اللہ پاک کے دست قدرت میں ہے، وہ چاہے گا تبھی ہو سکے گا۔ تو ہم یہ کہیں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم یہ کام کر لیں گے۔ اور کسی نے ہوسٹ نہیں بننا ہے اسلام فور کڈس؟ کون سنبھالے گا؟ کوئی آئے گا آگے؟ ہوسٹ بنیں گے انشاءاللہ مدنی چینل کے، قاری صاحب کی جگہ لیں گے۔ بالکل، چلے جی کال۔ پیار پیار وقار باپ، میں ہوں فاطمہ طاہرہ منچناواز سے۔ میں آج آپ کو ٹائٹل کلام سکھاؤں گی۔ ہو جاؤ بچوں ریڈی ریڈی ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا۔ اپنا دین سیکھے اور دنیا کو سکھلا۔ ہمارا مدنی چینل، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مدرسۃ المدینہ آن لائن بھی اختتام کو پہنچا۔ قاری صاحب کا شکریہ ادا کریں گے، جزاک اللہ خیرہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اسی کے ساتھ اب شروع ہوگا ہمارا دوسرا سیگمنٹ، جس کا نام ہے ہمارا اسلام۔ جی ہمارا اسلام۔ ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ جی ہمارا اسلام سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے، اور ہمارا اسلام سیگمنٹ میں کون تشریف لے کر آتے ہیں؟ یوسف بھائی۔ جی انشاءاللہ یوسف بھائی ہمارے درمیان ابھی تشریف لے کر آئیں گے، اور وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ اسلام کی اچھی اچھی باتیں بتایا کرتے ہیں۔ تو اسلام کی اچھی اچھی باتیں بتایا کرتے ہیں۔ جو آپ نے اچھی اچھی باتیں اس سیگمنٹ سے سیکھی ہوں، چلے آپ کے لیے ایک سوال اور آ جاتا ہے، آپ ہمیں کال کر کر وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ جو بھی اچھی اچھی باتیں آپ اسلام فور کڈس سے سیکھتے ہیں، یا کڈس مدنی چینل سے سیکھتے ہیں، یا جہاں سے بھی امیر اہل سنت سے سیکھتے ہیں مدنی مذاکروں سے، آپ کوئی بھی اچھی بات ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور جو سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں وہ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ اچھی بات سیکھی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ تشریف لے کر آئیں گے ہمارے یوسف بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف انتم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، تشریف رکھیں۔ جی یوسف بھائی آج کیا فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے بچوں، الحمدللہ ہمارا پچھلے دنوں ایک تسلسل چل رہا تھا، آج بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ نے قرآن کریم کی جن آیات کا ترجمہ سیکھا، جن آیات کو پڑھنا سیکھا ہے، ان کے قوانین وغیرہ سیکھیں، تو ان کا کچھ ترجمہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک دو میسیجز بھی اس میں ہیں، تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو آپ نے توجہ کے ساتھ اگر مدرسۃ المدینہ آن لائن سیگمنٹ کو دیکھا ہے، اس میں شرکت کی ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی قرآن کریم کی ان آیات کا ترجمہ سمجھنے میں۔ تو آپ نے جس طرح سے مدرسۃ المدینہ آن لائن پڑھا ہے، اسی طرح سے آپ جو ہے قرآن کریم کی ان آیات کا ترجمہ بھی سنیں گے۔ تو شاہ صاحب اسٹارٹ کریں پھر۔ جی بالکل، ماشاءاللہ ترجمہ سنیں گے بھی، اور آپ تو ماشاءاللہ یاد کرا دیتے ترجمہ۔ ہاں، یہ الحمدللہ فائدہ ہے کہ بہت سارے الفاظ، کچھ الفاظ اس میں بھی ایسے آئے ہیں کہ جن کا ترجمہ ہمارے بچوں کو امید ہے کہ یاد ہوگا۔ جو ہمارے اسٹوڈیو میں بچے بیٹھے ہیں ان کو بھی، اور جو ہمارے بچے اسکرین پر ہمیں کنٹینیو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور استقامت کے ساتھ دیکھتے ہیں، یہ والا ہمارا جو سیگمنٹ ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں، تو امید ہے کہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ الفاظ جو عربی کے ہیں، قرآن کریم کے ہیں، وہ یاد ہو گئے ہوں گے۔ تو دیکھیں پیارے بچوں، یہاں پر بھی پیچھے کفار کا ذکر چل رہا تھا، غیر مسلموں کا، اور وہ اللہ رب العزت کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ پاک کو نہیں مانتے، تو ان کے بارے میں اللہ پاک کیا ہوتا ہے وہ ہمیں ارشاد فرما رہا ہے، اور کیا کیا محرومیاں ہوں گی، کیا کیا معاملات ہوں گے، ان میں سے ایک دو باتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ تو اسی لیے اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں دولت ایمان سے سرفراز فرمایا۔ تو آگے دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا
इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून। फरमाया यकीनन बेशक वो लोग जो कुफार हैं, यकीनन बेशक वो लोग। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा समझना है। यौमइज़िन के माना होते हैं उस दिन। क्या होते हैं? उस दिन। इन्ना का तर्जमा क्या होता है? बेशक। बेशक। ये ना इन्ना, इसका तर्जमा क्या होता है? बेशक। बेशक। और यौमइज़िन का तर्जमा क्या होता है? उस दिन। क्या है? उस दिन। जी हाँ। अच्छा, कल्ला का तर्जमा भी हम यहां पर यही करेंगे, यकीनन बेशक उस दिन। ठीक है, आप मुझे इन 3 अल्फाज का तर्जमा बताएंगे। यकीनन बेशक उस दिन। यकीनन बेशक उस दिन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यकीनन बेशक उस दिन। शाबाश, एक बार फिर। यकीनन बेशक उस दिन। माशाल्लाह, एक बार फिर मिलकर बोलेंगे। यकीनन बेशक उस दिन। जी हाँ। हुम का तर्जमा करेंगे वो लोग। क्या होगा? वो लोग। क्या होगा? वो लोग। जरा मिलकर सुनाएंगे, वो लोग। एक आवाज होकर बोलेंगे। वो लोग। शाबाश। अब ये चारों अल्फाज का तर्जमा मैं आपसे सुनूंगा। यकीनन बेशक उस दिन वो लोग। एक बार फिर करेंगे। यकीनन बेशक उस दिन वो लोग। शाबाश, एक बार फिर बुलंद आवाज से करेंगे। यकीनन बेशक उस दिन वो लोग। बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आया। एक बार फिर करेंगे। यकीनन बेशक उस दिन वो लोग। अच्छा, अब इनका तर्जमा हमने एक साथ करना है, और वो कैसे करना है ये समझ लें। महजूबून का मतलब होता है पर्दे में होना। अन रब्बिहिम, अपने रब से, तो लफ्जी मतलब बनेगा वो अपने रब से पर्दे में होंगे। लेकिन इसका तर्जमा जो किया गया वो हमारे जो उलमा ने किया है, हम उसके मुताबिक तर्जमा करेंगे कि पहले आप सुनेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए ना। अपने रब के दीदार से महरूम होंगे। अन रब्बिहिम, अपने रब के दीदार से महरूम होंगे। महजूबून क्या होंगे? महरूम होंगे। ठीक है, अपने रब के दीदार से महरूम होंगे। जी हाँ। इसका तर्जमा भी होगा यकीनन, बेशक वाला तर्जमा किया जाता है लाम का। ठीक है, तो अब इसका हम तर्जमा कर रहे हैं अपने रब के दीदार से महरूम होंगे। अपने रब के दीदार से महरूम होंगे। जी, दोबारा बताएंगे। अपने रब के दीदार से महरूम होंगे। एक बार फिर करेंगे। अपने रब के दीदार से महरूम होंगे। माशाल्लाह, एक बार फिर करेंगे। अपने रब के दीदार से महरूम होंगे। ठीक है, अब हम मिलाकर इसका तर्जमा करेंगे और थोड़ा सा समझने की आपने कोशिश करनी है। अगर थोड़ा सा जहन पर जोर डाल दिया और समझने की कोशिश कर ली तो इंशाअल्लाह ये हमारे दिलो दिमाग में इसका तर्जमा बैठ जाएगा। ठीक है, इसका तर्जमा क्या किया था? यकीनन बेशक उस दिन वो लोग अपने रब के दीदार से महरूम होंगे। शाबाश, मैं भी करूंगा, आप भी करते जाएंगे। यकीनन बेशक उस दिन वो लोग अपने रब के दीदार से महरूम होंगे। यकीनन बेशक उस दिन वो लोग अपने रब के दीदार से महरूम होंगे। यकीनन बेशक उस दिन वो लोग अपने रब के दीदार से महरूम होंगे। यकीनन बेशक उस दिन वो लोग अपने रब के दीदार से महरूम होंगे। माशाअल्लाह, बिल्कुल बहुत अच्छा तर्जमा करने की कोशिश की हम में से तकरीबन बच्चों ने। अब कौन है आप में से जो मुझे इस पूरी आयत का तर्जमा सुनाएंगे? माशाअल्लाह, तकरीबन के हाथ उठे हुए हैं। चले, उज़ैर भाई ने पहले हाथ उठाया था, आपको माइक लगा हुआ है। जी उज़ैर भाई। यकीनन बेशक उस दिन वो लोग अपने रब के दीदार से महरूम होंगे। एक बार फिर कहेंगे। उज़ैर भाई एक बार फिर कर दे, मैं स्टिक नहीं रखूंगा, आपने खुद करना है। यकीनन बेशक उस दिन वो लोग अपने रब के दीदार से महरूम होंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और कौन सुनाएगा? हसन भाई से सुनते हैं। जी हसन भाई।
یقیناً بے شک اس دن وہ لوگ اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے. کیا کہیں گے؟ آپ کو کہنا پڑتا ہے بار بار, آپ کی عادت نہیں بنی ہے کیا شاہ صاحب؟ ابھی آپ عادت نہیں بنی ہے نہیں کچھ ماشاءاللہ بچے بھی ہمارے نئے بھی تو شامل ہوئے ہیں کلاس ٹیچر ہیں آپ, اور جو نا بھائی دیکھیں آپ کی شکایت ہو رہی ہے آپ کے ٹیچر سے ہے, ان کو بولنا پڑ رہا ہے بار بار, حالانکہ اللہ کے ذکر کی نیت سے اچھا کام ہو. کتنی اچھی کوشش ہے. قرآن کریم کا ترجمہ ابھی سنا اور ہمارے چھوٹے چھوٹے سے بچوں نے اس کا ترجمہ سنا بھی دیا یاد کر کے, تو کتنی اچھی بات ہے نا. چلے سب کہتے ہیں سبحان اللہ. ہاں پتہ چلے اسلام فور کڈز ہو رہا ہے. اسلام فور کڈز ہو رہا ہے ماشاءاللہ. گھروں میں بھی صدائیں بلند ہو رہی ہے سبحان اللہ کی. ہاں بھائی مائک دیجیے گا. یقیناً بے شک اس دن وہ لوگ اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے. سبحان اللہ ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ زبردست. چلے جو بچ گئے ہیں ان سے اگلی آیت کا ترجمہ جو ہے وہ سنتے ہیں. اچھا ثم کا ترجمہ بھی آپ نے سیکھا تھا. ثم کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ثم پھر کیا ہے؟ پھر. ثم کا ترجمہ کیا ہے؟ پھر. اور واو کا ترجمہ کیا ہے؟ اور انا کا ترجمہ کیا ہے؟ انا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک. اور الذین کا ترجمہ کیا ہے؟ الذین یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. ٹھیک ہے. ثم کا ترجمہ کیا ہے؟ پھر. انہم بے شک وہ لوگ. کیا ترجمہ ہوگا؟ پھر بے شک وہ لوگ. ایک بار پھر کریں گے. شاباش, بلند آواز سے کریں گے. ماشاءاللہ مزہ آ رہا ہے. ایک بار پھر کریں گے. سب کی آواز آنی چاہیے. پھر بے شک وہ لوگ. شاباش. پھر بے شک وہ لوگ. ضرور لصالون الجحیم. ضرور لام کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ضرور. سالو داخل ہوں گے الجحیم دوزخ میں. دوزخ کا ایک نام کیا ہے؟ جحیم. دوزخ کا ایک نام جحیم بھی ہے. یہاں پر اس سے مراد دوزخ اور جہنم ہی ہے. ٹھیک ہے نا. بے شک وہ لوگ اس دن ضرور داخل ہوں گے جہنم میں. ٹھیک ہے. اب میں اسٹک رکھوں گا, آپ مجھے ترجمہ سناتے جائیں گے. بے شک شروع سے اسٹارٹ سے. سب کی آواز نہیں آ رہی ہے, مل کر بولیں گے. جہاں جہاں اسٹک رکھتا جاؤں آپ اس لفظ کا ترجمہ یہ ثم انہم تک تو سب سیٹ ہیں. اس کے بعد لصال الجحیم سے آگے پیچھے تھوڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے نا. یہ لصال الجحیم سے دیکھیں کرا دیں. پھر بے شک وہ لوگ, آپ سنیں گے. پھر بے شک وہ لوگ ضرور داخل ہوں گے جہنم میں. پھر بے شک وہ لوگ ضرور داخل ہوں گے جہنم میں. پھر بے شک وہ لوگ ضرور داخل ہوں گے جہنم میں. پھر بے شک وہ لوگ ضرور داخل ہوں گے جہنم میں. پھر بے شک وہ لوگ ضرور داخل ہوں گے جہنم میں. اچھی کوشش ہے ماشاء اللہ. چلیں سنتے ہیں, آپ سنائیں گے اس کا ترجمہ. مائک دیجئے گا ان کو بیٹا. جی. پھر بے شک وہ لوگ ضرور داخل ہوں گے جہنم میں. ماشاء اللہ زبردست. ان کو دیجئے گا مائک. جی بیٹا. پھر بے شک وہ لوگ ضرور داخل ہوں گے جہنم میں. ماشاء اللہ بہت اچھی کوشش کی, بہت اچھی کوشش کی. ان کو مائک دیجئے گا. جی بیٹا. پھر بے شک وہ لوگ ضرور داخل ہوں گے جہنم میں. ماشاء اللہ بہت اچھی کوشش. آپ بھی کریں گے بیٹا. ان کو بھی دیجئے گا مائک. سیدھے ہاتھ سے دیجئے گا, مائک لگا ہوا ہے. جی سنائیں. پھر وہ لوگ بے شک جائیں گے جہنم میں. جہنم نہیں ہوتا, کیا ہوتا ہے؟ جہنم. جہنم یہ تلفظ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب میں اسٹک رکھوں گا, آپ مجھے ترجمہ ایک بار پھر سنائیں گے. جی. پھر نہیں صرف وہی سنائیں گے, آپ سنائیں گے. جی. پھر بے شک وہ لوگ ضرور داخل ہوں گے جہنم میں. جہنم میں. شاباش. اب دونوں آیات کا ترجمہ ہے.
کون سنائے گا؟ اب تو ذہن سے نکل بھی گیا ہوگا. پہلے حسان سے سنتے ہیں. جی حسان. یقیناً بے شک اس دن وہ لوگ اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر بے شک وہ لوگ ضرور داخل ہوں گے جہنم میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کوئی کوشش؟ بہت اچھی کوشش تھی ماشاء اللہ. جی ہمارے نعت خواں کیا نام ہے؟ ایان بھائی. ایان. یقیناً بے شک وہ لوگ اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے. اس دن اپنے رب کے دیدار سے ماشاء اللہ ہوں گے. بہت اچھی کوشش. آگے. پھر وہ لوگ داخل ہوں گے جہنم میں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. سب یاد کر لیے ہم. کیا بات ہے حضرت جی. یہ تو زبانی یاد کیا ہے. زبانی یاد کر لیے ہم نے ماشاء اللہ. دیکھیں سن کے انہوں نے زبانی یاد کر لیا. ان کا جذبہ دیکھیں. ہمارے بچوں کو چاہیے پیارے بچوں کے ہم سبق حاصل کریں نا. تو وہ ماشاءاللہ سن کر انہوں نے یاد کر لیا. کتنی اچھی کوشش ہے نا. تو ہمیں بھی چاہیے پیارے بچوں کہ ہم جو ہے اس سے سبق حاصل کریں اور قرآن کریم جو اللہ پاک نے ہمیں سننے کی دیکھنے کی سعادت عطا فرمائی ہے تو اس کی برکتیں حاصل کریں اور اس کی خوب برکتیں حاصل کرنے کے لیے زیادہ کوشش کریں. محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بہت ساری برکتیں حاصل انشاءاللہ کچھ اس کا مفہوم بھی انشاءاللہ بتائیں گے. ہاں دیکھیں اب اس میں شاہ صاحب یہ ہے کہ ایک بہت ہی اہم ترین بات ہے. دیکھیں دنیا میں تو ہم اللہ پاک کا دیدار نہیں کر سکتے نا. ہمارے اندر اتنی اہلیت ہی نہیں ہے. لیکن قیامت کے دن اللہ پاک مسلمانوں کو مومنوں کو یہ سعادت عطا فرمائے گا کہ وہ اللہ پاک کا دیدار اپنی آنکھوں سے کریں گے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اللہ پاک کا دیدار اپنی آنکھوں سے کریں گے. اللہ پاک مومنوں کو یہ شان عطا فرمائے گا. اور اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ ہم بھی اللہ کا دیدار کریں گے. اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے نا. کتنی بڑی سعادت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ہم مومن ہیں, مسلمان ہیں, اللہ پر اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. کتنی بڑی نعمت اللہ پاک کی نا. ہمیں اس کا احساس بھی رکھنا چاہیے, شکر بھی اللہ پاک کا ادا کرنا چاہیے. تو اس نعمت کی انعام میں ہمیں قیامت کے دن اللہ پاک بہت ساری برکت نعمت عطا فرمائے گا. ان میں سے یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک مومنوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا, جبکہ جو اللہ پاک کی دنیا میں توحید کا انکار کرنے سے محروم تھے قیامت کے دن اللہ پاک کے دیدار سے بھی محروم رہیں گے. اچھا یوسف بھائی اس میں یہ بھی پڑھا ہے کہ جنت کتنی بڑی نعمت ہے. جنت کا جو سب سے بڑا انعام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کا دیدار ہو. اللہ پاک کا دیدار. نہیں جنت کتنی بڑی, ہر نعمت سے بڑھ کر نعمت جنت ہے. اور جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ اللہ پاک کا دیدار ہوگا. اور پھر غیر مسلموں کے لیے نہ جنت ہے اور نہ. اچھا یوم اذن میں شاہ صاحب قیامت کا دن. صحیح. یوم اذن سے مراد قیامت کے دن ہے. اور قیامت کے دن کی یہاں پر مفسرین کرام نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن اللہ پاک کا دیدار کریں گے. اب وہ اللہ پاک کی شان ہے کہ وہ جس طرح سے چاہے مومنوں کو دیدار کروائے. کفار جو ہے یوم اذن اس دن یعنی قیامت کے دن کفار اس سے محروم ہوں گے, اللہ پاک کے دیدار سے محروم ہوں گے. جو اللہ پر ایمان لانے سے محروم ہے وہ اللہ پاک کے دیدار سے بھی محروم رہے گا. جو اللہ پاک پر ایمان رکھتے ہیں اللہ پاک قیامت کے دن ان کو اپنا دیدار بھی عطا فرمائے گا. جنت میں اللہ پاک کا دیدار کریں گے مومنین. اور جیسے کہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ جنت کی سب سے جو بڑی نعمت ہے وہ اللہ پاک کا دیدار ہوگا. اور اس دیدار کرنے کے بعد جنتی کو جو نعمتیں ملیں گی اور اس کے اندر اس کی جو برکات ظاہر ہوں گی تو ظاہر ایک جنتی جب جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی محسوس کریں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اور پھر آگے فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ بے شک وہ لوگ کہاں داخل ہوں گے؟ جہنم میں. دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا اعدت للمتقین, جنت اللہ نے متقین کے لیے بنائی ہے. اور جہنم کے بارے میں کیا فرمایا؟ اعدت للکافرین, کافروں کے لیے اللہ پاک نے دوزخ کو بنایا. تو اللہ پاک پر ایمان رکھنا ہے اور جتنی بھی چیزیں ضروریات دین میں سے جو اللہ پاک نے لازم کیا ہے جن کو ماننا ان پر بھی ایمان رکھنا ہے. جیسے ایمان مفصل, ایمان مجمل ہم نے شروع میں آپ کو پڑھایا تھا, اس کی پوری تفصیل آپ کو بیان کی تھی. تو وہ ایمان مفصل ایمان مجمل دونوں میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں نا ہمیں وہ یاد ہونی چاہیے, ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ ہم اس پر ایمان لا سکیں. تو اللہ پاک پر ایمان رکھنے والے جو لوگ ہیں اللہ پاک کے حکم سے اگر گناہ سے بچتے رہے, تقوی پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاری تو جنت میں داخلہ ہوگا. اور اگر اللہ نہ کرے وہ غیر مسلم ہے
اور اللہ پاک نے جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری قرار دیا اس میں سے کسی چیز کا انکار پایا گیا اور اللہ پاک پر ایمان نہ رہا تو پھر دوزخ میں داخلہ ہو. اللہ اکبر. اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. بہت بہت شکریہ یوسف بھائی, جزاک اللہ خیر. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, اور اب چلیں گے ہم اپنے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بچوں کی دوبارہ سے جی, جس کا نام ہے جی بچوں کی محفل نعت. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. جی بچوں کی محفل نعت سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے اور کچھ کالز بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. آئیے کچھ کالز لیتے ہیں. مجھے منی چینل بہت اچھا لگتا ہے. میں بڑا ہو کر حافظ بننا چاہتا ہوں. بڑا ہو کر حافظ بننا چاہتا ہوں. تو بڑے ہو کر حافظ بننا چاہتے ہیں یا ابھی سے حافظ بننا چاہتے ہیں؟ ابھی تو چھوٹے ہیں نا, بڑے ہو کر بھی بن سکتے ہیں, لیکن نارملی ابھی سے پڑھنا شروع کریں گے, یاد کریں گے, تو جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ حافظ بن چکے ہوں گے. تو پھر دیر نہیں کرنی, جلدی سے مدرسۃ المدینہ آپ کی انشاءاللہ قریب موجود ہوگا, تلاش کرے, پتہ کرے اور وہاں جا کر داخلہ لے لیں انشاءاللہ. پھر حافظ قرآن بن جائیں گے اللہ پاک نے چاہا تو. جی نیکسٹ. میرا نام ثانی. اچھا جی جی, اللہ کا کرم. اچھی بات بتاؤں گا. وہ اچھی بات یہ ہے ہمیں ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے دینا چاہیے اور لینا چاہیے. جزاک اللہ خیر. آمین. جی انہوں نے ہمیں کیا بتایا ہے؟ ہمیں سیدھے ہاتھ سے لینا چاہیے اور سیدھے ہاتھ سے دینا چاہیے. زبردست, ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. میرا نام عمر طاری ہے. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں بڑے ہو کے عالم دین بنوں گا. جزاک اللہ خیر. جی حضرت نے بتا دیا بڑے ہو کے عالم دین بنیں گے, اور انشاءاللہ بھی تو بولنا تھا کہ اگر اللہ نے چاہا, اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو ہم عالم دین بن جائیں گے. اور محفل نعت اب شروع ہونے والی ہے, تو ہمارے ساتھ کون کون موجود ہیں؟ ایکٹیویٹی کا بھی بول رہا ہے بھائی, ایکٹیویٹی کرنی ہے. چلے جی ایکٹیویٹی کر لیں, کر لیں. چلے جی, پھر یہاں سے آ جائیں ہمارے عزیر شاہ صاحب, اور کیا نام ہے آپ کا؟ اویس بھائی. اویس بھائی آ جائیں. یہ ہماری ٹیم بی ہے, اور ٹیم اے سے کون آ رہے ہیں؟ چلے احمد رضا بھائی اور حنین بھائی دونوں آ جائیں. کرنا کیا ہے پتہ ہے؟ کیا کرنا ہے نہیں پتا؟ چلے یہاں کھڑے ہو, یہاں کھڑے ہو, یہاں. ہاں یہ کھڑے ہو گئے. دیکھیں بھائی, میں اگر یہ کہوں گا کہ بسم اللہ پڑھ کر بیٹھ جائیں تو آپ نے بیٹھ جانا ہے. میں کہوں بسم اللہ پڑھ کر کھڑے ہو جائیں تو کھڑے ہو جانا ہے. میں کہوں بسم اللہ پڑھ کر سر پر ہاتھ رکھ لیں تو رکھنا ہے. اور اگر میں کہوں خالی بغیر بسم اللہ کے کہوں بیٹھ جائیں تو پھر آپ نے بیٹھنا نہیں ہے. ہاتھ اوپر کر لے, ہاتھ اوپر نہیں کرنا, اور اگر کر لیا تو آؤٹ ہو جائیں گے. بات سمجھ میں ہے؟ بسم اللہ پڑھ کر کرنا ہے, بغیر بسم اللہ کے نہیں کرنا. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ عادت ہماری ہو کہ ہر اچھا کام کرنے سے پہلے, صاحب شان کام کرنے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ پڑھنی چاہیے. جی تو ریڈی ہے؟ جی چلے جی, سب بیٹھ جائیں. آپ تو آؤٹ ہو گئے. چلے ایک موقع دے دیتے, پہلی دفعہ ہے ہمارے احمد رضا بھائی. جی ایک ہاتھ اوپر کر لیں, بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ اوپر کر لیں, ہاتھ سر پہ رکھ لیں. اب تو آؤٹ ہو گئے ہمارے احمد رضا بھائی, آؤٹ ہو گئے. جی چلے دوبارہ سے ہاتھ نیچے کر لیں ہمارے. پھر سے چلے جی, آپ کو پھر سے جو ہے ایک موقع اور دے رہے ہیں. چلے اس طرف ہو جائیں. آؤٹ ہو گئے آپ لوگ. بسم اللہ پڑھ کے میں نے تو نہیں بولا تھا. چلے موقع دے دیتے آپ کو. چلے ادھر کی طرف اب ہو جائیں ٹھیک. چلے جی بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ نیچے کر لیں, بسم اللہ پڑھ کے دونوں ہاتھ اوپر کر لیں, بسم اللہ پڑھ کے نیچے بیٹھ جائیں, بسم اللہ پڑھ کر کھڑے ہو جائیں, بسم اللہ پڑھ کر پھر نیچے بیٹھ جائیں, کھڑے ہو جائیں. اب تو آؤٹ ہو گئے, آ جائیں. جی چلیں بھائی, دونوں میں مقابلہ. بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ اوپر کر لیں, بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھ سر پہ رکھ لیں, بسم اللہ پڑھ کر ایک ہاتھ اوپر کر لیں, بسم اللہ پڑھ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں. جلدی جلدی کریں, جلدی نیچے بیٹھ جائیں, بسم اللہ پڑھ کر بیٹھ جائیں, بسم اللہ پڑھ کر کھڑے ہو جائیں, دونوں ہاتھ باندھ لیں, بسم اللہ پڑھ کر ایک ہاتھ باندھ لیں, بسم اللہ پڑھ کے دوسرا ہاتھ رکھ لیں, بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ سر اوپر رکھ لیں, نیچے کر لیں,
بھائی یہ تو آؤٹ ہی نہیں ہو رہا ہے ہمارا، جو ہے وہ اگلا جو ہے نعت خوانی کا بھی شروع ہونا ہے. چلے اپنی جگہ تشریف رکھیں. آپ آؤٹ ہو چکے ہیں، عزیر بھائی جیت گئے ہیں. میں نے بسم اللہ پڑھ کر تھوڑی بولا تھا جی، بسم اللہ پڑھ کر تشریف رکھ لیں. تو عزیر شاہ صاحب اس مقابلے میں جیت گئے ہیں. اور اب معلوم کرتے ہیں جی کون کیا تیاری کر کر آئے، جلدی جلدی بتائیں. روک لیتی ہے آپ سبحان اللہ، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. اور ہمارے مقدر پھر آج مسکرائے. سبحان اللہ. ایان بھائی کیا تیاری ہے؟ سبحان اللہ. آگے نام کیا آپ کا؟ مائک تو دے دیں. جی جی نام کیا ہے؟ حسان رضا. حسان رضا بھائی جی کیا تیاری؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. چلیں حسان بھائی سے شروع کرتے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے گئے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے گئے. ان کی مہک نے دل کے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے گئے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے گئے. جس راہ چل گئے گئے پیارے آقا، جس راہ چل گئے گئے کوچے بسا دیے گئے. جس راہ چل گئے گئے کوچے بسا دیے گئے. ان کی مہک نے دل کے، جب آ گئی جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے گئے آقا، جلتے بجھا دیے گئے. روتے ہنسا دیے گئے، جلتے بجھا دیے گئے. روتے ہنسا دیے گئے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے گئے. جس راہ چل گئے گئے کوچے بسا دیے گئے. ان کی مہک نے دل کے، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کو کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کو کتنا. تم نے تو چلتے پھرتے، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے گئے. تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے گئے. ان کی مہک نے دل کے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن
ماشاءاللہ کیا بات ہے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. کس کا شعر ہے یہ؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا. اور مطلب کیا ہے؟ ملک سخن کی شاہی. سخن کیا ہوتا ہے؟ سخن کہتے ہیں گفتگو کو، بات کو، کلام کو، جیسے شعر و شاعری سب کیا ہے؟ سخن. یعنی ملک سخن کی شاہی. یوں سمجھ لیجئے، سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی ملک ہوتا اور ملک کس چیز کا؟ سخن کا، یعنی کلام کا، تو اس کا بادشاہ کون ہوتا؟ ہاں. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں. جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. سکے بٹھا دیے یعنی جس کو کہتے ہیں سکہ بٹھا دینا، ایک اپنا کہہ لیجئے سب سے آگے بڑھ جانا، اور جس کی بات چلے اور سب اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ سکہ بٹھانا. بھائی اس کا سکہ چلتا ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، سب سے اعلیٰ ہے. تو اعلیٰ حضرت جس سمت آتے ہیں سکے بٹھا دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی فقہات پڑھیں، آپ کے فتاوی پڑھیں تو زبردست. آپ کی نعتیں پڑھیں وہ زبردست. کیا بات ہے جی. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. تو ایسی پیاری پیاری نعتیں ہم نے سننی ہیں اور سنانی ہیں. اب چلتے حسان بھائی کے پاس. جی بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. آؤ بازار مصطفیٰ ہو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ ہو چلے. آنے والے عذاب ڈرتے ہیں. آؤ بازار مصطفیٰ ہو چلے. آنے والے عذاب ڈرتے ہیں. اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. کل بھی ٹکڑوں پہ ہونے کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ہونے کے پلتے تھے. ہم بھی ٹکڑوں پہ ہونے کے پلتے گئے. کل بھی ٹکڑوں پہ ہونے کے پلتے تھے. ہم بھی ٹکڑوں پہ ہونے کے پلتے. ہم کو روز ملتا گیا صدقہ پیارے آقا کا. ہم کو روز ملتا گیا صدقہ پیارے آقا کا. مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر خوش نصیب بندے نے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے. مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے میرے بو میں ڈال کر پردہ
مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، تیرا اعجاز کب کا مر جاتا آقا، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، ٹکڑوں پہ میرے آقا کے ٹکڑوں پہ ہم بھی ٹکڑوں میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا، میرے حضور کا ہے جلوہ خانہ، میرے حضور کا ہے دینے والی ذات اللہ کی پر دلانا، میرے حضور کا ہے ٹکڑوں پہ بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، تنو والا کا دولا ہمارا نبی، کیا خبر کدے چکا ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، بلکہ سے اولیاء سے رسول سے آلہ ہمارا نبی، بلکہ کون میں انبیاء تاجداروں کا آرہ ہمارا نبی، تاجداروں کا آرہ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے میں اونچا ہمارا نبی، مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے، مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سن کر ہم بھی پڑے ہیں تیرے قدموں میں، یہ سن کر ہم بھی کہ جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں
संभल जाते हैं, सच्ची बात सिखाते हैं, सीधी राह चलाते हैं, सच्ची बात सिखाते हैं, सीधी राह चलाते हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा मीठे हम मिलाते हैं, मीठे हम मिलाते हैं, उनके हाथ में हर कुछ हाल के कुल कहलाते हैं, हाल के कुल कहलाते हैं, रब है मोती मोती शेख कासिम रिज़्क़ उसका है खिलाते हैं, हम खुद को तेरा दिया है वहाँ, हम खुद को तेरा दिया है वहाँ, जिनमें वाले जगह सब ज़िक्र सरकार के उजालों की बेनिहायत अते खालिद, ज़िक्र सरकार के उजालों की बेनिहायत रिफ़अत खालिद, ये उजाले कभी न सिमटेंगे, ये वो सूरज नहीं जो ढलते हैं, ये उजाले कभी न सिमटेंगे, ये वो सूरज नहीं जो ढलते हैं, रोक लेंगे आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, क्या बात है। खूबसूरत अंदाज से नात पढ़ी गई। यही नातें सुनते रहें, अपने दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा को यूं ही बढ़ाते रहें। यही दावत इस्लामी है। इसी मौल से आप भी वाबस्ता हों, अपने बच्चों को भी वाबस्ता करें। किड्स मदनी चैनल देखते रहें, हमारा इस्लाम प्रोग्राम देखते रहें। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ। हमें दुआओं में याद रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर ज़माना आ गया। नदी में सीखे और दुनिया को सिखला।